نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 سے 44 تک تلاوت کریں گے، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اور انہیں ان دو شخصوں کا حال بھی سنا دے جس میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی لگا رکھی تھی۔ تفسیر۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ 2 شخص کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تفہیم کے لیے بطور مثال ان کا تذکرہ کیا ہے، یا واقعی 2 شخص ایسے تھے؟ اگر تھے تو یہ بنی اسرائیل میں گزرے ہیں یا اہل مکہ میں سے تھے۔ ان میں ایک مومن اور دوسرا کافر تھا۔ جس طرح 4 دیواری کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح ان باغوں کے چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے جو باڑ اور 4 دیواری کا کام دیتے تھے، یعنی دونوں باغوں کے درمیان کھیتی تھی جس سے غلہ جات کی فصلیں حاصل کی جاتی تھیں۔ یوں دونوں باغ غلے اور میووں کے جامع تھے۔ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے، اس میں کسی طرح کی کمی نہ تھی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی۔ تفسیر۔ یعنی اپنی پیداوار میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے بلکہ بھرپور پیداوار دیتے تھے تاکہ باغوں کو سیراب کرنے میں کوئی انقطاع واقع نہ ہو یا بارانی علاقوں کی طرح بارش کے محتاج نہ رہیں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ الغرض، اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ تفسیر۔ یعنی باغوں کے مالک نے جو کافر تھا اپنے ساتھی سے کہا جو مومن تھا۔ نفرا جتھے سے مراد اولاد، پیروکار اور نوکر چاکر ہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ اور وہ اپنے باغ میں گیا اور تھا بھی اپنی جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ تفسیر۔ یعنی وہ کافر عجب اور غرور میں ہی مبتلا نہیں ہوا بلکہ اس کی مدہوشی اور مستقبل کی حسین اور لمبی امیدوں نے اسے اللہ کی گرفت اور مکافات عمل سے بالکل غافل کر دیا۔ علاوہ ازیں اس نے قیامت کا ہی انکار کر دیا، پھر ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر قیامت برپا ہوئی بھی تو وہاں بھی حسن انجام میرا مقدور ہوگا۔ جن کا کفر و طغیان حد سے تجاوز کر جاتا ہے وہ مست میں پندار ہو کر ایسے ہی متکبرانہ دعوے کرتے ہیں، جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، سورۃ الحامیم السجدہ آیت نمبر 50۔ اگر مجھے رب کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں بھی میرے لیے اچھائیاں ہی ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، سورۃ المریم آیت نمبر 77۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور دعویٰ کیا کہ آخرت میں بھی مجھے مال و اولاد سے نوازا جائے گا؟ قال له صاحبه وهو
أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس ہستی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا۔ تفسیر: اس کی یہ باتیں سن کر اس کے مومن ساتھی نے اس کو واعظ و تبلیغ کے انداز میں سمجھایا کہ تو اپنے خالق کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی اور قطرہ پانی یعنی منی سے پیدا کیا۔ ابو البشر آدم علیہ السلام چونکہ مٹی سے بنائے گئے تھے اس لیے انسانوں کی اصل مٹی ہی ہوئی، پھر قریبی سبب وہ نطفہ بنا جو باپ کے صلب سے نکل کر رحم مادر میں گیا، وہاں 9 مہینے اس کی پرورش کی، پھر اسے پورا انسان بنا کر ماں کے پیٹ سے نکالا۔ بعض کے نزدیک مٹی سے پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ انسان جو خوراک کھاتا ہے وہ سب زمین سے یعنی مٹی سے ہی حاصل ہوتی ہے، اسی خوراک سے وہ نطفہ بنتا ہے جو عورت کے رحم میں جا کر انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے۔ یوں بھی ہر انسان کی اصل مٹی ہی قرار پاتی ہے۔ ناشکر انسان کو اس کی اصل یاد دلا کر اسے اس کے خالق اور رب کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تو اپنی حقیقت اور اصل پر غور کر اور پھر رب کے ان احسانات کو دیکھ کہ تجھے اس نے کچھ بنا دیا اور اس عمل تخلیق میں کوئی اس کا شریک اور مددگار نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والا صرف اور صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ کس قدر یہ انسان ناشکرہ ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 67۔ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا۔ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ تفسیر: یعنی میں تیری طرح کی بات نہیں کروں گا بلکہ میں تو اللہ کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا ساتھی مشرک ہی تھا۔ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا۔ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا کہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے۔ تفسیر: اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتلاتے ہوئے کہا کہ باغ میں داخل ہوتے وقت سرکشی اور غرور کا مظاہرہ کرنے کے بجائے یہ کہا ہوتا ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، یعنی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، وہ چاہے تو اسے باقی رکھے اور چاہے تو فنا کر دے۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا ہے کہ جس کو اپنا مال اولاد یا حال اچھا لگے تو وہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ پڑھے۔ تفسیر ابن کثیر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی میں خوش کن چیز دیکھے تو اسے برکت کی دعا دے کیونکہ نظر کا لگ جانا حق ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 3509 و سنن و صحیح الجامع الصغیر حدیث 4020۔ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ تو بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے گا۔ تفسیر: دنیا میں یا آخرت میں، یا دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں حسبانہ غفران اور بطلان کی طرح مصدر ہے، حساب کے معنی میں ہے، یعنی وہ مقدار جس کا حساب اللہ نے کیا ہے اور اسے مقدر کیا ہے، اور وہ ہے اس باغ کی تخریب کا فیصلہ۔ زجاج نے کہا یہ حساب سے ہے، یعنی حساب کا عذاب، اور وہ تیرے کرتوتوں کا حساب ہے، یعنی آسمانی عذاب کے ذریعے سے وہ محاسبہ کر لے، اور یہ جگہ جہاں اس وقت سرسبز و شاداب باغ ہے چٹیل اور چکنا میدان بن جائے۔
فيصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے. تفسیر: اس پانی کو اتنی گہرائی میں کر دے کہ پانی کا حصول ہی ناممکن ہو جائے، اور جہاں پانی زیادہ گہرائی میں چلا جائے تو پھر وہاں بڑے بڑے ہارس پاور کی موٹریں اور مشینیں بھی پانی کو اوپر کھینچ لانے میں ناکام رہتی ہیں. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا. تفسیر: یہ عبارت ہے ہلاکت و فنا سے، یعنی اس کا سارا باغ ہلاک کر ڈالا گیا، یعنی باغ کی تعمیر و اصلاح اور کاشتکاری کے اخراجات پر کف افسوس ملنے لگا. ہاتھ ملنا کنایا ہے ندامت سے، یعنی جن چھتوں چھپروں پر انگوروں کی بیلیں تھیں وہ سب زمین پر آ رہیں اور انگوروں کی ساری فصل تباہ ہو گئی. اب اسے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہو کر اس کے احکام کا انکار کرنا اور اس کے مقابلے میں سرکشی کسی طرح بھی ایک انسان کے لیے زیبا نہیں. لیکن اب حسرت و افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا. اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا. تفسیر: جس جتھے پر اس کو ناز تھا وہ بھی اس کے کام نہیں آیا، نہ وہ خود ہی اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی انتظام کر سکا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات صرف اللہ برحق ہی کے لیے ہیں. وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے. تفسیر: الولایہ کے معنی موالات اور نصرت کے ہیں، یعنی اس مقام پر مومن و کافر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کی مدد کرنے پر اور اس کے عذاب سے بچانے پر قادر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر اس موقع پر بڑے بڑے سرکش اور جبار بھی اظہار ایمان پر مجبور ہو جاتے ہیں، گو اس وقت کا ایمان نافع اور مقبول نہیں. جس طرح قرآن نے فرعون کی بابت نقل کیا ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. سورہ یونس آیت نمبر 90. میں اس اللہ پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. دوسرے کفار کی بابت فرمایا کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہا ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جن کو ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ان کا انکار کرتے ہیں. سورۃ المومن آیت نمبر 84. اگر ولایت واو کے کسرے کے ساتھ ہو تو پھر اس کے معنی حکم اور اختیارات کے ہیں، جیسا کہ ترجمے میں یعنی معنی اختیار کیے گئے ہیں. ابن کثیر: یعنی وہی اپنے دوستوں کو بہتر بدلہ دینے والا اور حسن عاقبت سے مشرف کرنے والا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.